السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلما خان ایپیسوڈ 31۔ وہ کئی بار محسوس کر چکی تھی کہ کسی کی نظریں صرف اس پر مرکوز ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ نظر انداز کرنے لگی، اب کچھ دنوں سے شدید احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی، کیونکہ باس کا رویہ بھی اب اس کے ساتھ کچھ مشکوک سا تھا۔ پہلے وہ کسی بھی بزنس میٹنگ میں اسے ساتھ نہیں لے جاتے تھے، مگر اب وہ اسے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں عجیب سے لوگ ہوتے تھے جو اسے گھور گھور کے دیکھتے تھے۔ بیلا کو ڈر تو بہت لگتا تھا، اور اس وقت اسے دشمنی جان کی بہت یاد آتی تھی، جس کے ساتھ وہ ہمیشہ تحفظ محسوس کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے اسے کبھی بھی یوں محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی خطرے میں ہے یا کوئی خطرہ اس کی طرف آ رہا ہے، مگر اب اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے باس کے بیٹے کو بھی اس دن کے بعد سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک حیران ہونے والی بات یہ بھی تھی کہ اس آفس میں سوائے اس کے اور کوئی لڑکی کام نہیں کرتی تھی۔ شروع میں اس نے اس بات کو نظر انداز کیا، مگر اب اسے اپنے آس پاس ہونے والی تبدیلیوں کا احساس بخوبی ہو رہا تھا۔ اسے یہاں پر بہت کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ اب نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ آج اسے کافی دیر تک بٹھایا گیا تھا۔ پہلے تو وہ راضی نہیں تھی، مگر پھر کام تھا اسے کرنا تھا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر رک گئی تھی۔ وہ اپنی نظریں فائل پر مرکوز کیے کام کر رہی تھی۔ آفس میں سوائے اس کے اب کوئی نہیں بچا تھا۔ لائٹس آف کی جا رہی تھی۔ جب گھڑی پر نظر پڑی تو گھڑی 8 بجا رہی تھی، اور گھڑی دیکھتے ہی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے تو کام کے احساس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت اتنا ہو گیا ہے۔ ایک دم اسے سب کچھ سمیٹا اور باہر نکلنے لگی تھی جب اس سے جوتوں کی چاپ اپنی طرف محسوس ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ بیلا کو ایک دم گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ کافی ڈر گئی تھی، کیونکہ آفس میں ہی ایک دم اندھیرا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل کسی کی آواز اس کے کانوں تک آئی، "لڑکی ہم تمہیں دے دیں گے مگر آج رات لڑکی میرے ساتھ رہے گی۔" اور یہ آواز سنتے ہی بیلا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک دم فریز ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس آواز کو پہچان گئی تھی۔ یہ باس کے بیٹے کی آواز تھی، مگر سامنے سے جو شیطانی مسکراہٹ تھی، وہ شیطانی مسکراہٹ کو بھی سمجھ گئی تھی۔ وہاں پر 3 آوازیں آ رہی تھی، ایک تو باس کا بیٹا تھا اور دوسرا باس تھا، مگر تیسرے شخص کو وہ نہیں پہچان پائی تھی، مگر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اور ایک دم لائٹ جو لائی گئی تھی تو ان تین وجود کو دیکھ کر وہ اسی پل پیچھے کی طرف بھاگنے لگی تھی کہ باس کے بیٹے نے اسے دبوچ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ "آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی مجھے انکار کرنے کی، اور تو مجھے انکار کرے گی؟ میں تو آرام سے تجھے کہہ رہا تھا کہ میری بن جا، لیکن نہیں، تجھے تو نخرے دکھانے تھے نا۔ اب تو کتنے لوگوں کے بستروں کی زینت بنے گی تو بھی نہیں جانتی۔ پہلے تو میں تجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اب میں تجھے ایک رات رکھ کر پھر ان کتوں کے ہاتھ پھینک دوں گا۔" ابھی وہ مزید کچھ بولتا کہ بیلا نے اپنی سائیڈ پاکٹ میں رکھا ہوا چاقو اٹھایا اور اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ "خبردار مجھے ڈرانے کی کوشش کی۔" وہ کافی بہادر لڑکی تھی، مگر حالات نے اسے حساس بنا دیا تھا۔ مگر خطرہ محسوس ہوتے ہی وہ چوکنا ہو جاتی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتی کہ اس آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دھکا دیا، جس سے وہ چاقو زمین پر جا گرا تھا اور اس کے ہاتھ رسی سے باندھ لیے۔ "تجھے تو میں…" ابھی باس کا بیٹا آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب ایک کانچ کی بوتل اس کے سر پر ماری گئی تھی، اور اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی باقی 2 لوگ بھی حیران تھے۔ وہ وہی شخص تھا، اس آفس میں کام کرنے والا معصوم معمولی غریب سا لڑکا۔ بیلا نے پہلے جب اسے دیکھا تو وہ ابھی بھی اسی روپ میں تھا، اس لیے وہ اسے ابھی بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ اس وقت وہ شدت سے دل میں دعا کر رہی تھی کہ ساحل وہاں پر آ جائے اور اس کی عزت بچا لے، مگر اس کو بچانے کوئی اور آیا تھا۔ مگر بیلا کو خوشی تھی کہ اس کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی تو وہاں پر ہے۔ ابھی وہ آدمی اس کی طرف بڑھتا کہ اس نے بندوق اٹھا کر اس کے پیر میں فائر کیا، جس سے وہ اپنا پیر پکڑتے ہوئے زمین پر چلا رہا تھا۔
बॉस अभी कुछ हरकत करता कि पीछे से कुछ लोगों ने आकर उसे भी दबोच लिया था, और अब उसका असली रूप सामने आने वाला था। इस हाथ से तूने मारा था इसको, बता मुझे, इस हाथ से मारा था ना, इस हाथ से तूने मारा था ना। वो देखते ही देखते उस बोतल से टूटे हुए कांच उठाकर उस लड़के के हाथ में निशान करने लगा। इस वक्त वो कोई बेरहम इंसान लग रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेला को हाथ लगाने की? और बेला तो जो एक झटके से अभी नहीं संभली थी, मेरी बेला कहने पर तो हैरान ही रह गई थी। और फिर बस चंद मिनट लगे थे उसे सब समझने में। यानी जिसकी वो तमन्ना कर रही थी, जो उसकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, जो उसका मुहाफिज था, उसका शौहर था, जो उस मोहब्बत पर जो इस मोहब्बत जो उसकी मोहब्बत बन चुका था, वो वहाँ पर मौजूद था। बल्कि वो तो किसी निगरान फरिश्ते की तरह हर पल उसके साथ था। वो कैसे नहीं पहचान पा रही थी उसे? उसे खुद पर मलामत हो रही थी, क्योंकि वो उसे कैसे नहीं पहचान पाई थी। अब बाकी की पुलिस फोर्स उन लोगों को लेकर वहां से जा चुकी थी। वो अब बेला को खोने के लिए बेला की तरफ बढ़ने लगा था। बेला नम आंखों से बस उसे देखती जा रही थी, बोलने से जबान कासिर थी। ये लोग एक बहुत बड़े माफिया से ताल्लुक रखते थे, अच्छा बनकर गलत काम करते थे। अगर कहीं पे जॉब करनी थी तो पहले उस कंपनी के बारे में पता तो कर लेती। उन्हें ये चीज़ हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए थी। जी, यहाँ पर सिर्फ तुम ही लड़की हो, और कोई लड़की क्यों नहीं है? और इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे देता हूँ कि यहाँ पर जो भी लड़की आती है, कुछ अरसे बाद वो उनको ट्रैप करके किसी को बेच देते हैं। जैसे अब वो उसे बताया जा रहा था। जब बेला ने बात काट कर अपनी बात शुरू की, तुम्हें बेचना तो दूर की बात, अगर ऐसा कुछ करते तो मैं उनकी नस्लें मिटा देता। देखने में कमज़ोर हूँ, मगर किसी ने मेरी इज्जत पर गंदी नज़र रखी तो उसका हश्र मैं बिगाड़ दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक वहशत थी, जैसे 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 जो कह रहा है वो करने की हिम्मत भी रखता हो, और वो सच में ये करने की हिम्मत रखता था। बेला के जब हाथ खुल गए तो अभी वो अपनी जगह से उठने लगा ही था कि बेला ने रोते हुए उसको गले लगा लिया, और वो साकित रह गया। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ये क्या था? वो जो इतने टाइम से खुद पर जब्त करके बैठा था, उसका जब्त टूटता जा रहा था। वो उसको गले लगाए बेसाख्ता आंसू बहाती जा रही थी। उसकी शर्ट उसके आंसू से भीग चुकी थी। मुझे छोड़ के मत जाओ साहिल, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ रहो, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं आपके बगैर दूर ही हूँ। मुझे मुकम्मल कर दे साहिल, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे लगा था कि ये सिर्फ वक्ती जज्बात है, मगर ये मैं चाह कर भी आपको नहीं भूल पाई। खुद को नामुकम्मल महसूस करने लगी थी, मगर आज आपको देख कर लगता है कि मैं नामुकम्मल नहीं हूँ। मैं तो हमेशा से मुकम्मल थी, बस मुझे ही अंदाज़ा नहीं हो रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ कर मत जाइएगा। मैं मानती हूँ ये एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है, मगर मैं इसको सच्चे दिल से निभाना चाहती हूँ। मुझे कबूल कर ले प्लीज़ साहिल, मुझे कबूल कर ले। वो रोते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी, और साहिल को लगा कि जैसे आज उसको नई ज़िंदगी मिल गई है। जो उसको दुख जिंदा मार रहा था, वो दुख अब खत्म हो चुका है। आज उसके मुंह से एतराफ़ सुनकर वो खुश हो गया था कि ये मोहब्बत एक तरफा नहीं थी। वो भी उससे वैसे ही मोहब्बत करता है जैसी वो करती है। साहिल ने उसे चुप करवाया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। तुम जानती हो, मैंने तुम्हें जब देखा था, मुझे तब ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी, मगर ये नहीं समझ पाया। जब तुम मेरे साथ रहने लगी, मुझे तब एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन कहने से डरता था, क्योंकि हमारा रिश्ता जिन हालात में जुड़ा था, मेरा ये कहना नहीं बनता था। मगर बेला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करती हो, उससे कई गुना बढ़कर मोहब्बत साहिल रऊफ बेला वहाब इब्राहिम से करता है। मैं चाहता हूँ हम अपने रिश्ते को एक मौका दें और खुश दिली से अपना ये रिश्ता आगे बढ़ाएं। और बेला नम आंखों से मुस्कुराने लगी। वैसे रोते हुए भी प्यारी लगती हो। वो उसकी रोई हुई आंखों को देखकर मुस्कुरा कर बोल रहा था। जब महबूब की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते, उसको तो हमेशा खुश रखा जाता है। वो नखरा दिखाते हुए एक अदा से बोल रही थी। हाय, जब महबूब रोते हुए भी कातिल लगे तो हम बेचारों का क्या कसूर। वो दिलकशी वाले अंदाज में कह रहा था। बेला उसका हाथ पकड़ के अब उठ चुकी थी, और यहाँ से शुरू हुआ उनकी ज़िंदगी का नया सफ़र, जिस सफ़र में साहिल रऊफ ने बेला वहाब इब्राहिम को जीत लिया था।
کیا مطلب؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ایسے، تم کیسے نہیں مطلب تم کیسے بیوی ہو سکتی ہو؟ یہ جھوٹ ہے خالہ جان، یہ جھوٹ ہے نا؟ جنت ایک بار پھر اپنی ہار پر پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا خیال کیے بغیر کائنات شاہ کے سامنے گرا رہی تھی۔ بھلا کائنات شاہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود بھی ابھی صدمے کی حالت میں تھی۔ ایک معمولی مچھوارے کی بیٹی اس حویلی کی مالکن بن چکی تھی، یعنی ان کا تخت الٹ چکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ راج کرنے کا خواب دیکھ کر بیٹھی تھی، وہ خواب خواب رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے، اس خاندان کی یہ روایت تھی کہ بڑی بہو کو ہی سب کچھ دیا جاتا ہے، یعنی ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا تھا۔ اس خاندان کی بڑی بہو وہاں موجود تھی، وہ تو ابھی اس صدمے میں تھی جب جنت کی آواز دوبارہ آئی، میں دوبارہ نہیں ہار سکتی۔ آپ کے کہنے پہ خالہ جان میں نے ہر حد پار کر دی۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں زاویار پر الزام لگاؤں تو خالو جان زبردستی اس کو منا لیں گے، میں نے وہ بھی کر دیا۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں اس کے قریب رہوں، میں نے یہ بھی کر دیا، مگر خالہ جان اب کی بار میں نہیں ہار سکتی۔ آپ کی ہر بات مانی ہے میں نے، اور ہر بات ماننے کے بعد بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہ سکتے۔ وہ جنونی ہو چکی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ جنت منہ بند رکھو اپنا، ماہی آگے بڑھ کر اس کو چپ کروا رہی تھی۔ جب جنت نے ایک دھکا اسے مارا تھا، وہ ابھی لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی جب زاویار نے اسے سنبھال لیا۔ دور رہو مجھ سے۔ صحیح، میں اس حویلی کی بہو بننے والی تھی، تم نے آ کے میرا سارا پلان خراب کر دیا، اور اب جب میں دوبارہ اپنے مقصد کے اتنے کامیاب ہونے والی تھی تو یہ آ گئی ہے۔ میں ہرگز نہیں چھوڑوں گی اسے، میں مار ڈالوں گی۔ ابان میرا جنون ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ اگر وہ میرا نہیں تو میں اس کو کسی اور کا بھی نہیں رہنے دوں گی۔ میں یا تو اس کو مار ڈالوں گی یا خود کو، مگر ہار نہیں سکتی میں ہرگز ہار نہیں سکتی۔ خالہ جان میں سچ کہہ رہی ہوں، جس طریقے سے آپ نے کئی سال پہلے اپنے راستے کا پتھر ہٹایا تھا، میں اسی طریقے سے اپنے راستے کے پتھر ہٹا دوں گی۔ وہ جنون میں آ کر سب حقیقت بتائے جا رہی تھی جب ایک دم کائنات کا تھپڑ اس کے گال پر رسید ہوا تھا۔ ہوش میں ہو؟ کیا بک رہی ہو؟ ابھی تو وہ صدمے کی حالت میں تھی۔ جب صدمے سے باہر نکلی تو جنت کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑے تھے، تو وہ ایک دم آگے بڑھی اور اس کو چپ کروانے کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ اس کو تھپڑ دے مارے، کیونکہ اس کو جنونی لگ رہی تھی۔ اگر وہ بات کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتی تو وہ ہرگز نہیں رکنے والی تھی، اور اس لیے انہیں وہ کرنا پڑا جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کئی سال پہلے جو ہوا وہ قسمت میں تھا، آیا سمجھ تمہیں؟ اور یہاں پہ بھی جو کچھ ہوا ہے یہ سب ہونا تھا۔ اب چلو میرے ساتھ۔ وہ جنت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی جب عزیز شاہ کی آواز اس کے کانوں تک آئی تھی۔ یہاں سے جانے کی تیاری کرو، اب تمہارا یہاں رہنا اب بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جس طریقے سے تم اب جنونی ہو چکی ہو، میں اب بالکل اپنے بچوں پر خطرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا کائنات اسے جلدی بھیجو، ورنہ میں کوئی سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور وہ فیصلہ تمہارے حق میں ہرگز بہتر نہیں ہوگا، یہ میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ غصے بھرے لہجے میں اسے دھمکا رہے تھے، ساتھ میں کائنات شاہ کو بھی ان کے انجام سے باخبر کر رہے تھے۔ ابھی ان کے پاس سوائے چپ رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہیں اب جو بھی کرنا تھا چپ رہ کر کرنا تھا، یا خاموش ہو کر، کیونکہ بول کر اب کوئی فائدہ نہیں رہ گیا تھا۔ وہ جنت کا ہاتھ پکڑے وہاں سے اسے لے جانے لگی، ساتھ میں ایک زہر بھری نظر سب لوگوں پر ڈال کر وہ دونوں اب اندر جا چکی تھی۔ عزیز شاہ نے دانین کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی بہو قبول کیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے گاؤں آنے کی وجہ کیا تھی، اور عزیز شاہ یہ بات مانتے تھے کہ اگر ان کا بیٹا آج ان کے ساتھ ہے تو اس لڑکی کی وجہ سے، جس لڑکی نے اسے ان کا بیٹا دے دیا تھا۔ انہیں بھی دانی بہت پسند آئی تھی۔ عزیز شاہ نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ دھوم دھام سے دانین کو اپنے ابا کے گھر سے رخصت کر کے اس حویلی میں اس کی اصلی حیثیت کے ساتھ لائیں گے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پورے گاؤں میں بات پھیلا دو کہ عزیز شاہ کے بیٹے کی اولاد ہونے والی ہے، بلکہ اس گاؤں میں نہیں ہر گاؤں میں مٹھائی بانٹو، یہ خوشی کا جشن کا موقع ہے، میں ہر کسی سے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ خوش دلی سے بولے جا رہے تھے، اور اب وہاں پر بیٹھے سب لوگ خوش تھے۔ ابھی جو نورا ڈرائیور کے ساتھ جو خاتم ملوی والوں کا تھا، اس کے ساتھ حویلی پر پہنچی تھی، اور اسے دیکھ کر مظہر علی اور شگفتہ مظہر کے ماتھے پر بل پڑے تھے، تو داؤد بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے منع کر کے گیا تھا کہ وہ نہیں نکلے گی، اگر اسے کہیں جانا بھی ہے تو وہ حویلی میں ہی گھومے جب تک وہ
جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اسے سب کچھ بتا کر اس بلا کو یہاں سے رخصت کرے گا، مگر اسے بتانے سے پہلے یہ بلا یہاں پر آ پہنچی تھی۔ سب لوگ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے سوائے ہاتھی ملوی والوں کے۔ اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ دکھنے میں ہی ایک ماڈرن گھر کی لگ رہی تھی۔ عزیز شاہ تو اسے دیکھتے ہی استغفر اللہ کہا تھا، کیونکہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ فیشن کے نام پر جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور یہ شاید دوسرے ملک میں فیشن کہا جاتا ہے، مگر پاکستان میں اسے بے حیائی کا نام دیا جاتا ہے۔ ابھی وہ چلتے چلتے آگے کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا معمول تھا کہ وہ آتے ہی داؤد کو گلے لگاتی تھی۔ سب کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی وہ اپنا کام سر انجام دینے آ رہی تھی، جب بیچ میں ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جھٹکا دیا تھا۔ اس جھٹکے سے جو ابھی داؤد کے سینے سے لگنے ہی والی تھی، ایک دم پیچھے کی طرف ہوئی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، آر یو کریزی؟ وہ شعلہ بار نظروں سے غزل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈیئر ویئر رکھ اپنے پاس، خبردار اس کے قریب جانے کی بھی کوشش کی، جیسے چھونے کی بھی کوشش کی۔ کب سے برداشت کر رہی ہوں، اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے، تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی میں اگر اب اس کی طرف دیکھا ہے تو۔ غزل بھی آج سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو سنائے جا رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تم مجھے کیسے روک سکتی ہو؟ میں داؤد کی گرل فرینڈ ہوں اور تم مجھے اس کے قریب جانے سے روک رہی ہو، آخر لگتی کیا ہو اس کی؟ داؤد ڈارلنگ، اس پاگل سی لڑکی کو بتا دو کہ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں اور تم پر پورا حق رکھتی ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ نورا اس کو سناتے ہوئے اب آگے کی طرف جانے ہی لگی تھی، جب دوبارہ غزل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ نورا ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ یو ایڈیٹ، اپنا منہ بند رکھو۔ ابھی وہ اور کچھ بولتی کہ غزل نے انگلی دکھا کر اس کو چپ کروا دیا۔ تم حق رکھتی ہو، ہاں، اور میں کون ہوں؟ میں داؤد کی منگیتر ہوں اور ہماری اگلے مہینے ہونے والی شادی ہونے والی ہے۔ اب تم سے پیار کرتا ہے؟ ہاں 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 ہاں۔ اگر وہ تم سے پیار کرتا ہے تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ مجھے پانے کے لیے کیوں تڑپ رہا تھا؟ حقیقت تو یہ ہے نورا بی بی کہ خوابوں کی دنیا میں تم تھی۔ باہر آ جاؤ اور اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور جہاں سے آئی ہو وہاں دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہارا یہ مکھڑا میں جلا دوں گی۔ آج اس کی صبر ختم ہو چکی تھی۔ وہ اتنے دن کی اذیت میں تھی، یہ سوچ سوچ کے کہ وہ داؤد کے ساتھ اس حویلی میں ہے، اور اگر اسے بہکا کر کچھ کر دیا تو۔ اور اب جب اسے موقع ملا تھا تو وہ اچھی طریقے سے سود سمیت سارا حساب برابر کر رہی تھی۔ سود سمیت سارا حساب برابر کر کے اس کو یہاں سے رخصت کرنا چاہتی تھی۔ نورا آنکھوں میں آنسو بھرے داؤد کو دیکھے جا رہی تھی۔ بے یقینی سے داؤد نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر داؤد اسے شروع سے آخر تک ساری کہانی سناتا گیا۔ داؤد، تمہیں تو گاؤں کی لڑکیاں پسند نہیں تھی نا؟ یہ گنوار لڑکی جسے بولنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو پہننے اوڑھنے کی کوئی تمیز نہیں ہے، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تمہارا ٹیسٹ کب سے اتنا خراب ہو گیا ہے؟ داؤد، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم جانتے ہو نا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم اس سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تم بول دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ داؤد، پلیز داؤد، بول دو۔ وہ داؤد کا ہاتھ پکڑے اس سے اپنی محبت کا یقین کروا رہی تھی۔ میں نے تم سے کبھی کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ بلکہ جب تم نے مجھ سے پیار کی بات کی تو میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ ہم دوست رہ سکتے ہیں، دوست سے آگے کچھ نہیں۔ جس دن تم نے دوست سے آگے کوئی بات کی اس دن ہماری یہ دوستی بھی ختم ہو جائے گی، اور آج وہ دن آ گیا ہے۔ اور بات رہی گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنے کی جو گنوار ہے، جسے پہننے اوڑھنے کی تمیز نہیں ہے، تو میں تمہیں بتا دوں، اس لڑکی کے پیچھے میری نیندیں اڑ گئی تھی۔ میں محبت میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں کہ اب واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو بہتر ہوگا تم اپنا سامان پیک کرو اور آج ہی ایران واپس چلی جاؤ، کیونکہ میری محبت کو کوئی چیز تکلیف دے میں وہ ہرگز اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنی محبت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو بہتر ہوگا کہ چلی جاؤ۔ سخت لہجے میں مگر سیدھی بات کر چکا تھا۔ برباد ہوگی تم، کیڑے پڑیں گے تمہیں۔ میرے داؤد کو مجھ سے چھینا ہے نا، دیکھنا تم بھی خوش نہیں رہو گی۔ اور بددعائیں دیتے ہوئے وہاں سے روتے ہوئے حویلی سے نکل چکی تھی۔ پیچھے سب لوگوں کو اس کے لیے برا تو لگ رہا تھا، مگر حقیقت جو تھی وہ تھی۔ مگر سکینہ، مظہر اور مظہر علی سے کوئی پوچھے کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بالآخر وہ بلا ان کے سر سے اتر گئی تھی۔ وہ دونوں اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اس بلا کو صرف ایک ہی لڑکی سے
ایک ہی لڑکی سر سے اتار سکتی ہے اور وہ ہے غزل، اور غزل آج ان کی توقع پر پوری اتری تھی۔ آج وہ لڑکی ان کو اور پیاری ہو گئی تھی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم جانتی ہو تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ اگر تم وہاں ساری حقیقت بتا دیتی تو ہمارا کھیل ختم تھا۔ تم اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو جنت؟ کائنات بیگم کمرے میں آ کر اب اس پر زور زور سے چلا رہی تھی، جو خود بھی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ جو بھی سب کچھ ہوا سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ مجھے یہ سارے خواب آپ نے دکھائے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور کہ آپ مجھے اس حویلی کی بہو بنائیں گی۔ میں بچپن سے خواب دیکھتی رہی، مگر آپ کے بیٹے نے شادی کر لی۔ میں پھر بھی کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح اس کو اپنی طرف مائل کر سکوں، مگر پھر آپ نے میرے دل میں ابان کا خیال ڈالا اور اس سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اور اب وہ 2 کوڑی کی لڑکی آ کے کہتی ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو میں کیسے برداشت کروں؟ آپ نے برداشت کیا تھا روزینہ شاہ کو؟ نہیں کیا تھا نا، تو آپ مجھ سے کیوں امید رکھتی ہے کہ میں اسے برداشت کروں گی؟ وہ مجھے نیچا دکھا کر چلی گئی۔ اس حویلی پر راج وہ کرے گی اور میں بس خواب دیکھتی رہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرا ایک خواب ماہی نے توڑا اور ایک خواب وہ لڑکی توڑ کے جانا چاہتی ہے۔ میں برباد ہوئی تو سب کو برباد کر دوں گی، اور اگر اب میرا نہیں ابان اب میرا نہیں ہوا، میرا نہیں تو میں اسے اس کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اگر وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں ان دونوں کو خوش رہنے دوں گی تو جنت کے جیتے جی یہ ممکن نہیں ہے۔ میں ایسا رسوا کر دوں گی اسے نہ اسے کہ منہ چھپاتی پھرے گی۔ بڑی آئی سیدہ بان عزیز شاہ کی بیوی۔ اور دوسری بات، اب آپ نے مجھ سے کہا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، اور آپ نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا، حالانکہ اب جانتی ہے مجھے یہاں تک پہنچانے والی صرف آپ ہے۔ اگر میں برباد ہوئی تو خالہ میرے ساتھ آپ کو بھی برباد ہونا ہے۔ چونکہ میری بربادی آپ نے لکھی تھی، آپ مجھے اس راہ پر لے کے آئی۔ جب آپ کو پتا تھا کہ میرا انجام یہی ہوگا تو پھر آپ نے مجھے ان راہوں کا مسافر کیوں بنایا؟ تو یہ بھول جائیں کہ اب میں چپ رہوں گی یا کسی کی باتوں میں آؤں گی۔ اب میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی، اور میں سوچ چکی ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ تو کیا، مجھے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں اب سب کو برباد کر دوں گی۔ سب کو نیچے رخصتی کی تیاریاں ہو رہی ہے نا۔ 4-5 دن میں رخصتی ہے نا، چلے جی لے یہ 4-5 دن۔ اس کے بعد اس حویلی پہ جو طوفان آئے گا وہ سب کو ساتھ لے جائے گا۔ میرے نصیب میں خوشیاں نہیں تو خوش کوئی اور بھی نہیں رہے گا، یا تو ابان میرا ہوگا یا تو کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ تب میں اس لڑکی کا غرور توڑوں گی، چکنا چور کر دوں گی میں اس کا غرور۔ اور ویسے بھی اب میں سمجھ چکی ہوں کہ میرا یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ وہ اس حویلی کے وارث کی ماں جو بننے والی ہے، اب چاہ کر بھی نہ زاویار میرا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ابان، مگر جاتے جاتے سب کچھ برباد کر کے جاؤں گی، سمجھیے آپ، سب کچھ برباد۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی، اور کائنات شاہ پیچھے پریشان کھڑی وہیں رہ گئی۔ ابھی وہ آگے کا منصوبہ سوچنا چاہتی تھی، مگر سامنے یہ جو بلا تیار تھی سارا منصوبہ خراب کرنے کے لیے، بھلا اس کا کیا کرتی؟ مگر سوائے چپ رہنے کے اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ دوسری طرف دانی اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ وہ ساری بات اپنے ماں باپ کو بتا چکی تھی۔ وہ لوگ خوش بھی ہوئے تھے اور پریشان بھی تھے، مگر ابان دانین اور دوسری لڑکیوں کو چھوڑنے کے لیے گھر آیا تھا اور انہیں تسلی دلائی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عزیز شاہ بھی بہت خوش تھے۔ گھر میں جشن کا ماحول بنا ہوا تھا۔ 4 دن بعد رخصتی کرنے کا سوچا گیا تھا۔ پورے گاؤں میں، بلکہ یہ گاؤں تو کیا ہر گاؤں میں، بس عزیز شاہ کے بیٹے کی شادی کی خبریں تھیں۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں حسرت سے دانین کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا نصیب لے کر آئی ہے۔ بڑی منتوں سے ملی تھی، دعاؤں سے ملی تھی، وہ انمول تھی تو اسے مل بھی انمول ہی رہا تھا۔ وہ ایک شہزادی تھی اور اسے شہزادہ ہی مل رہا تھا۔ کافی لڑکیوں کو تو دانی سے حسد محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی خوشی میں خوش تھی۔ دوسری طرف جنت اچھے طریقے سے سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اب وہ 2 دن سے خاموش تھی۔ اس نے عزیز شاہ سے بات کر لی تھی کہ وہ رخصتی کے فوراً بعد یہاں سے چلی جائے گی، اور عزیز شاہ بھی اس بات پر خاموش ہو گئے تھے۔ جنت کائنات کے کمرے میں گئی۔ کائنات شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر کائنات کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس حویلی کی ملکہ ہیں، انہیں اپنا تخت بچانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اور پھر جنت آہستہ آہستہ انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کرتی گئی، تو کائنات کے چہرے پر بھی ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔
اگلے دن سب لوگ شادی کی شاپنگ کے لیے شہر جا رہی تھی۔ ان میں زاویار، ماہی، روبی موجود تھی۔ ساتھ میں زاویار نے دانین کے اماں ابا کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ ان کی رخصتی کے ساتھ داؤد اور غزل کا بھی نکاح اسی دن ہی رکھا گیا تھا، اور روز اور آدم کا بھی سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اسی دن نکاح کر لیں گے، اس لیے سکینہ، مظہر اور مظہر علی بھی ساتھ ہی جا رہے تھے۔ مختصر سا یہ کہ سب لوگ جا چکے تھے سوائے دانین کے، جو اپنے اماں کے گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ابان دانی کے لیے یہاں رک گیا تھا۔ کائنات شاہ نے سردرد کا کہہ کر جانے سے انکار کر دیا، اور جنت تو پہلے ہی بددل ہو کر ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی، تو اس نے بھی معذرت کر لی تھی۔ آج ابان دانین کو باہر لے کر جانے والا تھا، وہ اسے گھر سے لینے آیا تھا۔ دانی کا صبح سے ہی دل گھبرا رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر اسے کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کچھ تو ہے جو بہت غلط ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ سارے خیالات کو ایک طرف کرتے ہوئے ابان کے ساتھ آگے کے سفر کے لیے روانہ تھی۔ ان دونوں کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی، وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے، اس چیز سے بے خبر کہ اب آگے ان کے لیے کون سی مصیبت بیٹھی ہوئی ہے۔ دانین نے ابان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا تھا کیونکہ اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ابان نے اسے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ابھی وہ اسی طریقے سے ہی بات کر رہے تھے جب اتنے میں وہاں پر اچانک سے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے مجھے اسی کے آگے سے دوسرا ایپیسوڈ سٹارٹ کرنا ہوگا، تو میں سٹارٹ کر رہی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ یہ کچھ خاص نہیں ہے، اور کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ سب لوگ شاپنگ میں مصروف تھے۔ مال کے اندر ان لوگوں کو بہت ساری چیزیں پسند تو آ رہی تھی، مگر جو مرد حضرات ساتھ تھے وہ اب کافی حد تک بور ہو چکے تھے۔ السلام علیکم۔ ابھی وہ لوگ شاپنگ میں ہی مصروف تھے جب ساحل اور بیلا بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ ان لوگوں کو زاویار نے بلایا تھا۔ بیلا خوش دلی سے سب سے ملی تھی، اب وہ بھی انہیں جوائن کر چکی تھی۔ وہ سب لوگ شادی کی ساری شاپنگ شاید آج ہی کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کو تو علم بھی نہیں تھا کہ پیچھے کون سی قیامت ان پر گرنے والی ہے۔ ابان سنبھالیں، ابان آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابان آنکھیں کھولیں۔ ان کی گاڑی پیڑ سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ لوگ اپنی خوشی میں ہی چلتے جا رہے تھے جب انہیں سامنے سے ایک گاڑی اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے گاڑی کو دوسری طرف موڑنا چاہا، مگر اتنے میں کسی نے ٹائر پر فائر کیا جس سے گاڑی پیڑ میں جا لگی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا، شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر کچھ کانچ لگ گئے تھے۔ وہ تو قسمت کی بات تھی کہ بس وہ کانچ ہاتھ میں ہی لگے تھے۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، مگر ابھی اسے خود کو چھوڑ کر ابان کو جگانا تھا۔ ابان، خدا کے لیے ابان آنکھیں کھولے، ابان پلیز آنکھیں کھولے۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر روڈ پر اب پھینک دیا تھا۔ دانین تو سامنے کھڑی ان تین لوگوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم لوگ، اور یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے چھوڑ دو انہیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تم لوگوں کے سامنے، چھوڑ دو۔ دو لوگ اٹھ کر ابان کو لاتیں مارنا شروع ہو گئے تھے جب ایک دم ابان نے ایک کی ٹانگ پکڑ کے اسے زمین بوس کیا تھا۔ دانین بس اسے پکارے جا رہی تھی، اس کی سانس بند ہونے کو آ گئی تھی۔ ابان پوری طریقے سے تو نہیں سمجھا تھا، مگر وہ اب ان لوگوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ اور کچھ کرتا کہ ایک نے چاقو اٹھا کر اس کی کمر میں جا مارا تھا، جس سے وہ زمین پر لیٹنے والے انداز میں گر گیا تھا، اور کئی میلوں دور کسی کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی۔ زاویار ابھی باہر آ کر گاڑی میں بیٹھا تھا جب اسے اپنے سینے میں تکلیف ہونا محسوس ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی تکلیف میں ہے، کوئی اسے پکار رہا ہے، مگر کون؟ اسے بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ اسے اس ماحول سے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور ابان کو فون ملانے لگا، کیونکہ جب بھی وہ بے چین ہوتا تھا وہ اسے کال کر لیتا تھا۔ کیونکہ ابان اور زاویار ایک دوسرے کی جان تھے، مگر ابان کا فون بند جا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، مگر دوبارہ بھی یہی ہوا۔ اب کی بار وہ واقعی میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے گھر فون کر کے پوچھنا چاہا تو وہ جو جنت ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی اپنی ہی سامنے پڑھا کائنات کا فون بجتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ جب موبائل کو اٹھایا تو زاویار کی کال جگمگا رہی تھی، چہرے پر ایک کمین کی مسکراہٹ سجائے اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم اماں سائی۔ ابھی وہ آگے سے کچھ بولتا ہے کہ جنت نے وعلیکم السلام کہہ کر بات شروع کی۔ خالہ جان آرام کرنے چلی گئی ہے، آپ کو کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں انہیں بتا دوں گی۔ زاویار پہلے تو خاموش ہو گیا کیونکہ اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اس لڑکی سے بات کرنے کو۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابان کا پوچھا تو اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ
आई थी वो बिल्कुल ठीक है, तैयार होकर गए हैं अपनी बीवी को घुमाने के लिए। बता के गए थे अभी वो अपनी बीवी के साथ होंगे। और जन्नत की बात सुनकर ज़ावियार को एक तसल्ली हुई थी। अगर वो आ जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि हमें तो आने में शायद रात हो जाए। अब तो शायद वो ना ही आए, उसने दिल में कहा था, मगर मुंह पर जी अच्छा कहकर वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। दानैन दानैन दानैन, कहा था ना, जो मेरा नहीं वो किसी का भी नहीं। मैं तो हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहती थी। अगर तुम उसे मुझे दे देती तो मुझे ये ना करना पड़ता, मगर तुम ना मानी तो फिर मुझे तो करना ही पड़ा। और अगले ही पल एक ज़ोरदार कह कहा उसने हवेली के सुपुर्द किया था और फिर वहाँ से अपने कमरे में जाने लगी, क्योंकि अब उसे एक खबर का इंतज़ार भी तो करना था। खुदा के लिए छोड़ दो इन्हें, चाहे तो मुझे मार डालो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। अबान उठ जाए, खुदा के लिए उठ जाए, छोड़ दो इन्हें। खुदा के लिए छोड़ दो इन्हें। अबान अबान, मैं मर जाऊंगी इनके बगैर, छोड़ दे इन्हें। चाहे मुझे मार डाले, इन्हें छोड़ दे। आप कहते हैं तो मैं आपके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ, इन्हें कुछ न करें। इनमें मेरी जान बसती है। आपको जो चाहिए हम देने को तैयार हैं, इन्हें छोड़ दे खुदा के लिए। वो अपने अबान के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने से भी नहीं बाज आई। वो उनके पैर पड़ने को भी तैयार थी, सिर्फ उसकी जान के लिए। और अबान नीम बेहोशी की हालत में उसको देख रहा था। बस कर दो दानी, खबरदार तुमने ऐसा कुछ किया है तो उनके सामने हरगिज नहीं गिड़गिड़ाना। आई समझ, चुप कर जाओ। तुम जानती हो तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, तो क्यों मुझे तकलीफ में मुब्तला करना चाहती हो दानी? आंसू साफ करो अपने। मुझसे वादा करो दानी, तुम सुन रही हो, मुझे वादा करो मुझसे। वो लोग अब उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। दानैन ने अबान का हाथ जोर से पकड़ लिया था। अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तुम आंसू नहीं बहाओगी, वरना वो आंसू मुझे कब्र में तकलीफ देंगे। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी सांसें अटक रही थी, मगर उससे अपनी बात मुकम्मल करनी थी। दानैन तो उसकी बात सुनकर सकते में चली गई थी। दिमाग खराब हो गया है आपका, कुछ नहीं होगा आपको। और अगर आपको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो उसी तरीके से रोते हुए उसका हाथ पकड़े उसे शिकायत कर रही थी। ए लैला मजनू जला लैला मजनू जला, हाथ छोड़, हमें निकलना है। तेरे ये ड्रामे देखने को नहीं, वक्त नहीं है हमारे पास, चल हट यहाँ से। एक आदमी दानन को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मुझे, आपको कुछ नहीं होगा, आपको जिंदा रहना होगा अबान, आपको मेरे लिए जिंदा रहना होगा, अपने बोलने वाले बच्चे के लिए जिंदा रहना हो, अपने होने वाले बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हरगिज नहीं मर सकते, आपको जिंदा रहना होगा, समझ आया आपको? वो चिल्ला कर बोल रही थी। दानी को लग रहा था जैसे मौत का फरिश्ता उसके सामने खड़ा हुआ है और अब बस जान निकलने वाली है। आप हमें बेसहारा हरगिज नहीं छोड़ सकते। मेरा बच्चा हरगिज बगैर बाप के बड़ा नहीं होगा। आया समझ आपको? वो बस रोए जा रही थी और वो लोग उन दोनों का हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। वो पागलों की तरह रोए जा रही थी, मगर उन लोगों को रहम नहीं आ रहा था। दानैन, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुमने मुझे जीना सिखाया, तुमने मुझे इंसान बनाया। लेकिन तुम जानती हो मैं कफन बांध के घर से निकलता हूँ, क्योंकि जिन कामों से मेरा ताल्लुक था उन कामों में मौत हर वक्त सर पर होती है। मगर शायद मैं भूल गया था तुम्हारी ज़िंदगी में आने के बाद कि मेरे सर पर हर वक्त मौत है। मुझे मेरी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं थी पहले। अगर मौत भी आ जाती तो खुशी खुशी कबूल थी। मगर आपने जीना चाह अब मैं लेकिन आपने जी अपने अब मैं जीना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता था, अपने घर वालों के लिए जीना चाहता था, अपने बच्चे के लिए जीना चाहता था, मगर एक लफ्ज़ नहीं अबान, आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। वो चिल्लाए जा रही थी। दानैन, वो लोग अब उनका हाथ छुड़वाने की कोशिश में कामयाब होने लगे थे। तुम आगे बढ़ोगी, मेरी जाने मेरे जाने के बाद तुम आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाओगी। तुम हमेशा एक मजबूत लड़की बनकर इस दुनिया वालों का सामना करना, और अगर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी संवारने वाला कोई मिल जाए तो। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? आपके अलावा मैं किसी का तस्वुर भी नहीं कर सकती, और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं होगा, और मेरी ज़िंदगी में पहले और आखिरी मर्द आप है। दानैन सिर्फ अबान की है और अबान सिर्फ दानैन का, इसमें किसी और की गुंजाइश नहीं है। आया समझ आपको? मुझे पता है अब आप वापस आएंगे। मैं आपका इंतज़ार करूंगी, हमेशा इंतज़ार करूंगी। और रोते रोते अपने एहसासात बता रही थी कि एक झटके से एक आदमी ने उन दोनों के हाथ पर डंडा मारा, जिससे उन दोनों का हाथ जुदा हो चुका था। अबान अबान, छोड़ो इन्हें, खुदा के लिए छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें खुदा के लिए। दानी, ख्याल रखना अपना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। हमारे बच्चे का ख्याल रखना। अब उसे उठाकर गाड़ी में बिठा चुके थे। उसका पूरा जिस्म जख्मों से लहूलुहान था, जगह जगह से खून निकल रहा था। चेहरे पर कांच की वजह से उसकी आंखें भी सही से नहीं खुल पा रही थी।
اور اس کو دوبارہ مارنے کی وجہ سے اب وہ پوری طریقے سے اپنی ہمت ہار چکا تھا۔ وہ پیچھے سے چلاتی رہ گئی، وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر اب اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ابان وہ پیچھے چلاتی رہ گئی مگر وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس کی زندگی، اس کی جان اس کے ابان کو لے کر جا چکے تھے۔ وہ وہاں پاگلوں کی طرح اس روڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک دم وہ آگے گئی اور اپنی گاڑی میں اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی۔ بہت مشکلوں کے بعد اسے گاڑی کی سیٹ کے نیچے گرا ہوا اپنا فون ملا۔ وہ سب کو فون ملا رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسے ذوالفقار کو فون ملائی تو اس نے اٹھا لی۔ جی بھابی۔ اس کی فون اٹھاتے ہی دانین کے رونے کی آواز اس تک پہنچی تھی۔ بھابی خیریت ہے سب؟ آپ رو کیوں رہی ہے بھابی؟ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس کی آواز اور لوگوں تک بھی جا رہی تھی۔ آپ سب لوگ ذوالفقار کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسپیکر پہ فون کرو فون۔ حاتم علوی نے پریشانی کی حالت میں ذوالفقار کو کہا۔ ابان کو کچھ لوگ، میں اور ابان آ رہے تھے تو اس کی سانس رک رہی تھی۔ وہ آواز صحیح سے نہیں نکال پا رہی تھی اور وہاں پر سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ کلثوم تو باقاعدہ رونے کو آ گئی تھی اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر۔ ابان کو کچھ لوگ ساتھ لے گئے۔ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کے پورے چہرے پر کانچ لگ گئے تھے۔ اس کا پورا جسم زخموں سے لہو لہان تھا، جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ آپ لوگ آ جائیں، خدا کے لیے اسے واپس لے آئے۔ اور اس کی آواز مال میں داخل ہوتے ہوئے زاویار کے کاروں تک بھی گئی تھی۔ اور اس کے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جنت اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ جس پر وہ اصراری کے ساتھ اسے جواب دے رہی تھی اس میں ضرور اس کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ غصے کی حالت میں باہر کی طرف جانے لگا۔ اب سب لوگ بھاگنے والے انداز میں گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ زاویار گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے برابر والی سیٹ پر عزیز شاہ اور اسی گاڑی میں ہی کلثوم اور مقبول صادق ماہی بیٹھے تھے۔ دوسری گاڑی ذوالفقار چلا رہا تھا اور اس گاڑی میں روبی، حاتم علوی، سکینہ، مظہر اور مظہر علی بیٹھے تھے۔ اور ایک گاڑی ساحل چلا رہا تھا جس میں بیلا، غزل، روز، آدم اور داؤد بیٹھ گئے تھے۔ گاڑی میں ابھی جگہ نہیں تھی مگر ابھی جیسی حالت تھی انہیں کیسے بھی کر کے وہاں پہنچنا تھا۔ بس جگہ بنا کر وہ لوگ بیٹھ چکے تھے اور سب لوگ پریشانی کی حالت میں وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ وہ کتنی بھی تیز گاڑی چلاتے ہیں ان کو پتہ تھا کہ وہ رات سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ شہر گاؤں سے دور تھا۔ اور دانین نے خود کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے ایک گاڑی کی لفٹ لی اور گاؤں کے باہر اتری تھی۔ اسے وہاں پر کھڑی نہیں رہنا تھا، اسے خود سے بھی کچھ کرنا تھا۔ وہ ہرگز دوسروں کے سہارے نہیں رہ سکتی تھی، اسے اپنے ابان کو خود بھی ڈھونڈنا تھا۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی جب اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ دروازہ کھولو۔ اس کی حالت اس وقت کافی خراب لگ رہی تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے تو خود کا بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ ابھی اسے بس اپنے ابان کی فکر تھی۔ معاف کیجیے گا بیگم صاحبہ، بڑی بیگم صاحبہ نے منع کیا ہے کہ آپ کو اندر نہیں آنے دیا جائے۔ کہ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ مجھے جانے دو۔ وہ اب اندر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ وہ پہلے ذوالفقار کو فون کر کے دوبارہ فون کرنا چاہتی تھی کہ وہ لوگ کہاں پر پہنچے ہیں مگر اس کے فون کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب فون نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ یہاں پر آ کر مدد مانگنا چاہتی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان لوگوں سے مدد مانگنے آئی ہے جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کائنات شاہ جب اپنے کمرے میں آج پرسکون نیند سو رہی تھی، آواز سن کر ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ کام جو تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب وہ چہرے پر ایک کمینگی مسکراہٹ سجائے چلتے چلتے صحن تک آ گئی تھی۔ تھوڑا ہی دور انہیں دروازے پر وہ منت کرتے ہوئے دانین نظر آئی تو انہیں کچھ سال پہلے والا واقعہ یاد آیا کہ اس جگہ کبھی روزینہ شاہ تھی، وہ بھی اسی طریقے سے منت کر کے یہاں سے چلی گئی تھی اور زندگی بھر واپس نہیں آئی تھی، اور وہ دانین کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ ایک غرور کے ساتھ چلتے ہوئے دانین تک آئی تھی۔ دانین ان کو آتے دیکھ کر اب ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیں خدا کے لیے آپ کسی کو فون کر کے بولے وہ لوگ واپس جلدی آ جائیں، ابان کو کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ لوگ انہیں مارنے کی بات کر رہے تھے، آپ خدا کے لیے کسی کو فون کریں۔ اور ابھی وہ مزید کچھ بولتی کہ کائنات شاہ کی آواز آئی تھی، اے لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ دماغ کیوں خراب کر رہی ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے اس گندے خون کو اتنی مشکلوں سے ہم نے یہاں سے نکالا تھا اور تو اب کہے گی تو ہم اسے واپس بلائیں گے، اس کی مدد کے لیے لوگوں کو بلائیں گے؟ میری جوتی بلاتی ہے کسی کو، اتنی مشکلوں سے اس سے پیچھا چھوٹا ہے اور تو دوبارہ پیچھا پڑوانا چاہتی ہے؟ اور دانی کے تو مانو آسمان سر پر گرا ہو، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس حرکت کے پیچھے کائنات شاہ ہو سکتی ہے۔ وہ تو بس ہکا بکا انہیں دیکھتی رہی۔ جب ہوش آیا تو دہاڑتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کیا سمجھتی ہے خود کو؟ ایسے کر کے آپ جیت جائیں گی؟ ہرگز نہیں، جیتنے نہیں دوں گی میں آپ کو۔ آپ کو کیا لگا کہ آپ ابان کو بھیج کر اپنی سلطنت بچا سکتی ہے؟
تو بھول جائے آپ نے جتنے گناہ کیے ہیں نا، ان سب کی سزا آپ کو ملے گی۔ آپ نے سکینہ آنٹی کو مروایا، روزینہ امی کو مروایا، اپنی اس بھانجی کو بلا کر الزام لگوائے، اس کے بعد مجھے مروانے کی کوشش کی، اور اب ابان کو، اور اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے کائنات تو ٹھہر گئی۔ کچھ وقت پہلے دانین جب گھر سے نکل رہی تھی تو اس پر فائرنگ ہوئی تھی، مگر خوش قسمتی سے دانین بچ گئی تھی، مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ یہ لڑکی دماغ ٹھکانے پہ ہے تیرا؟ کیا بک رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے میں نے ایسا اب دفعہ ہو جائے یہاں سے، ورنہ کیا کریں گی آپ؟ ایک کو چیخ کر حقیقت بتاؤں گی میں، اور حقیقت کیا میں سب جانتی ہوں، سارے ثبوت ہیں میرے پاس۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ قاتل کو گھر میں نہیں بلکہ جیل میں ہونا چاہیے۔ اتنے وقت سے جو آپ نے عزیز شاہ کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے نا، آپ نے اس اعتماد کی، اس کو تو میں اتار پھینکوں گی، اور اب جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی جان کے پیارے بیٹے کو آپ نے الگ کیا ہے ان سے، تو کیا لگتا ہے آپ کو وہ آپ کو یہاں رہنے دیں گے؟ 2 سیکنڈ نہیں لگائیں گے آپ کو یہاں سے نکالنے میں۔ وہ آج سارے لحاظ، ساری تمیز سائڈ میں چھوڑ کر ان کے سامنے ایک شیرنی کی طرح گھرا رہی تھی، کیونکہ بات اب اس کی نہیں، اس کی ابان پر آ گئی تھی، اور اپنے ابان پر وہ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تیری اتنی ہمت، تم اس سے زبان چلائے گی؟ 2 کوڑی کی لڑکی، تو حقیقت بتائے گی میری؟ ہاں۔ وہ یکدم آگے بڑھی اور دانین کے بالوں کو اپنی سخت مٹھی میں لیتے ہوئے جھنجھوڑنے لگی۔ دور کھڑے گارڈز گھبراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی آگے بڑھ کر اسے چھڑوانے کی۔ ہاں حقیقت بتائے گی، مجھے جیل بھجوائے گی۔ تیری اتنی اوقات، اس سے پہلے ہی تجھے میں اس دنیا سے اٹھا دوں گی، جیسے وہ گیا نا تجھے بھی اس دنیا سے۔ چٹاک ابھی کائنات شاہ کچھ بولتی کہ کسی کا ہاتھ کائنات شاہ کے گال پر اپنا چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ غصے سے اسے تھپڑ مارنے والی شخصیت کو دیکھنا چاہتی تھی، اور جب نظر پڑی تو ہکا بکا اس سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے تو مانو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کچھ یہی حالت دانین کی بھی تھی۔ اللہ سائی تو حفاظت کرنا میری بچی کی، اور ابان بیٹے کو بھی سلامت رکھنا۔ وہ لوگ گاڑی میں مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے۔ زاویہ گاڑی کو شارٹ کٹ کے راستوں سے لے جاتے ہوئے بہت جلدی راستہ طے کر چکا تھا، اب بس 10 منٹ کا راستہ رہ گیا تھا۔ زاویہ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، وہی جانتا تھا کہ وہ گاڑی کیسے چلا رہا ہے۔ ایک طرف اس سے ابان کی پریشانی تھی تو دوسری طرف دانین کی۔ وہ آواز ابھی تک زاویہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ تکلیف میں تھی، اور وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا چکا تھا، اسے بس جلدی وہاں پہنچنا تھا، بس بہت جلدی۔ پیچھے 2 گاڑیوں میں بھی بیٹھے لوگوں کی یہی حالت تھی، وہ لوگ بھی بس جلدی پہنچنا چاہتے تھے۔ سارے راستے سب دعائیں کرتے آ رہے تھے، اور بالآخر راستہ طے ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اب اپنی منزل کو پہنچ چکے تھے۔ حویلی کے باہر 3 گاڑیاں رکی تھیں، اور جلدی میں سارے لوگ باہر نکل رہے تھے، مگر جیسے ہی سب کی نظر سامنے کھڑی شخصیت پر پڑی تو سب لوگ اپنی جگہ سن ہو گئے، جسم ہلنے سے قاصر تھے۔ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہی حالت تو کائنات شاہ کی بھی تھی، سب لوگ اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ اصلی حالت خراب تو عزیز شاہ کی ہوئی تھی اپنے سامنے ان کو دیکھ کر۔ خبردار میری بہو کو اگر تم نے کچھ بھی کیا تو یاد رکھنا تمہاری زبان میں گدی سے کھینچ لوں گی۔ میں اپنے بچے کی وجہ سے اتنے سالوں تک چپ تھی، تو تم نے کیا سمجھ لیا میں مر چکی ہوں؟ تم نے تو یہی سمجھا ہوگا نا کہ میں تو چلی گئی ہوں، میں تو مر گئی ہوں، بلا ٹل گئی، مگر تم نہیں جانتی تھی میں زندہ تھی۔ اتنے سالوں تک میں چپ تھی صرف اپنے بچے کی وجہ سے، مگر جیسے ہی تم نے میرے بچے پر نظر رکھی میں چپ نہیں رہ پائی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے بال کھینچنے کی؟ بولو۔ وہ گھرا رہی تھی۔ وہ پہلے جیسی روزینہ شاہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی، وہ بدل چکی تھی، وہ کافی بدل چکی تھی۔ ان کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ دور کھڑے سب لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھنے کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم زندہ نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی تم زندہ، اتنی مشکلوں سے میں نے تمہیں۔ وہ آگے رکی، اپنے حواسوں کو قابو کرتے ہوئے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں پر سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت خاموش ہو گئی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کی حقیقت سامنے نہ آ جائے، مگر جب حقیقت خود سامنے کھڑی ہو تو بولنے نہ بولنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بولو، چپ کیوں ہو گئی؟ اتنی مشکلوں سے تو تم نے مجھے اور شگفتہ بھابھی کو مروایا تھا، لگا تھا تو میں
लगा था तुम्हें कि मैं भी मर गई हूँ, क्योंकि भाभी की मौत के बाद तो यही पता चला था ना कि मैं और अबान कहीं चले गए हैं, और फिर कई वक्त बाद अबान वापस आ गया, मगर मैं ना आई, और सबको यही लगा कि मैं मर चुकी हूँ, और अबान ने भी यही बोला कि मैं जा चुकी हूँ। तो यही लगा ना तुम्हें कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई, मगर कहते हैं ना, जिसे अल्लाह ना मारना चाहे उसे तुम जैसे लोग हरगिज़ नहीं मार सकते। सबकी मौत का वक्त मुकर्रर है, इससे पहले किसी को मौत नहीं आती। तो तुमने खुद को ज़मीनी खुदा समझ लिया है, जो जब चाहो जिसको मरवा दो। भूलो मत, वो एक ज़ात अल्लाह की है जो इंसान को मौत देने पर कादिर है। तुम नहीं, और इस बार तो थप्पड़ मार तुमने तुम नहीं, और इस बार तो थप्पड़ मारा है, अगली बार हश्र बिगाड़ दूंगी मैं। वो इतना जोर से चिल्लाई थी कि कायनात शाह एक पल के लिए सहम गई। अजीज शाह की आंखों में बेयकीनी थी। कायनात शाह ने जब अजीज शाह की तरफ देखा तो खुद को सही साबित करने के लिए अपना पूरा रूप ही बदल लिया। देखो रोजीना, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अगर मैं ऐसा करती तो मैं अबान को क्यों यहाँ बुलाती, क्यों मैं अपने पास अपना ड्रामा बंद रखो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया, क्या है, क्या 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 किया है, क्या नहीं किया है। मुझे ना तुमसे फ़र्क पड़ता है ना किसी और से। मुझे बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? किन लोगों के हाथों तुमने उसे उठवाया है? बताओ मुझे। वो अभी भी भूखी शेरनी की तरह घुरा रही थी। जन्नत जो पुरसुकून नींद सोई हुई थी, आवाज़ें सुनकर बाहर आ चुकी थी, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जान गई थी कि तमाशा शुरू हो चुका है, और वो इंतज़ार ही तो कर रही थी इस लम्हे का, जो लम्हा अब आ चुका था। वो मज़े से बाहर आ रही थी। जब वो बाहर आ रही थी तो दानैन की नज़र उस पे पड़ी, तो वो तो भूखी शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी थी। एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया, और फिर दूसरा थप्पड़, और फिर तीसरा थप्पड़। आज वो रुकने वाली नहीं थी। आज वो सबको जला देने की हिम्मत रखती थी, और वो सबको अपने गुस्से की आग आग से जलाने भी वाली थी। तुमने किया है ना ये, मेरे अबान को मुझसे तुमने छीना है ना। कितनी घटिया औरत हो तुम, शादीशुदा मर्दों पर नज़र रखती हो। मेरे अबान को कुछ भी हुआ तो याद रखना जन्नत, तुम्हारा जो मैं हश्र करूंगी वो पूरा गांव देखेगा। तुम्हें मैं मौत के लिए तरसा दूंगी। आज उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। इससे उससे उसकी मोहब्बत छीन ली गई थी। वो आज भूखी शेरनी की तरह घुरा रही थी। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। आज रोजीना शाह और दानैन अबान शाह को कोई नहीं रोक पा रहा था। आखिर वो थी भी तो सैयद अबान अजीज शाह की बीवी। हाँ, मैंने किया है। क्या करोगी तुम, बोलो, क्या कर लोगी? वो जा चुका है, मैंने कहा था ना। वो अगर मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं रहने दूंगी। बस भेज दिया मैंने बहुत दूर। अब तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल उसी तरीके से तड़पते हुए जैसे तुम अभी तड़प रही हो। सुकून मिल रहा है मुझे, अंदर तक सुकून मिल रहा है। अभी तो कुछ घंटों की, बल्कि सॉरी, अभी एक आध घंटे की जुदाई में तुमने अपना हाल ऐसा कर लिया है। अब सारी ज़िंदगी वो वापस नहीं आएगा, तो तुम तो तड़प तड़प कर मरोगी। और मैं यही चाहती हूँ। अगर अबान जन्नत का नहीं तो वो दानैन का भी नहीं। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे देख रही थी। और तुम्हें तो मैंने बोला था, मैं वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। वक्त आने पे दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और देखो, मैंने तुम्हें दिखा दिया। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, इतना कुछ कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो हंसते हंसते बोले जा रही थी। दानन के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। अफसोस है मुझे, तुम्हारे पास खुद की कोई चीज़ नहीं है ना, तभी दूसरों की चीज़ पर नज़र रखती हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, वो ज़रूर वापस आएंगे। तड़पना मेरा मुकद्दर नहीं, तुम्हारा मुकद्दर है। तुम्हारी एक ख्वाहिश अफसोस ख्वाहिश रह जाएगी। अबान अजीज शाह दानैन का था, दानैन का है, और दानैन का ही रहेगा। मैं उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ, उसकी शरीके हयात हूँ, उसके बच्चे की माँ हूँ, उसकी जानो अजीज़ बीवी हूँ। तुम कौन हो जन्नत? क्या वजूद है तुम्हारा, क्या हैसियत है तुम्हारी? शायद तुम लोगों के ख़ानदान में तुम लोगों को यही सिखाया गया है, किसी की हस्ती बस्ती ज़िंदगी उजाड़ दो और वहाँ पर अपना महल तामीर करो। मगर तुमने वो मिसाल नहीं सुनी, कांच के महल बनाओगी तो वो ज़रूर टूटेंगे। अफसोस है, पहले उन्होंने अपना महल बनाया, मगर शायद खुद को ज़मीनी खुदा समझकर मकाफात को भूल चुकी थी। आज उनके सामने उसी रब ने उस इंसान को लाकर खड़ा कर दिया जिन्हें मारने के लिए उन्होंने हर हद पार कर दी। और दूसरी तरफ तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो, मगर जीतने दूंगी नहीं मैं किसी को। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हम दोनों के बीच आ सको। हम दोनों को अलग कर सको। अबान को तो मैं वापस ले आऊंगी, उसके बाद जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी वो पूरा ज़माना देखेगा। अगर तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम ना बना दी तो मेरा नाम दानैन अबान अजीज शाह नहीं।
شکورہ بھی اس کا سامان پیک کرے اور ابھی ادھر لائے۔ اتنی دیر خاموش رہنے کے بعد پہلی بار زاویار بولا تھا۔ اس کا حکم سن کر شکورہ بھی تو فوراً جنت کے کمرے میں گئی اور سارا سامان لے کر اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ سامان گاڑی میں رکھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ نظر نہ آنا یہاں۔ ہمارے یہاں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، کیونکہ جو مرد عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم اسے نامرد کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں، نکلو یہاں سے۔ ہاں جا رہی ہوں میں، ویسے بھی میرا مقصد پورا ہو چکا ہے، جو چاہتی تھی وہ ہو گیا، مگر ایک منٹ، جاتے جاتے کچھ اور حساب تھے جو پورے کرتی ہوئی جاؤں۔ آپ کا کیا خیال ہے خالہ جان؟ حساب پورے کرتے ہوئے جانا چاہیے نا؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کائنات شاہ سے مخاطب تھی۔ کائنات شاہ کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی۔ جنت ابھی یہاں سے جاؤ، میں بعد میں تم سے بات کرتی ہوں۔ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کرنے والی ہے، تو وہ بس کیسے بھی کر کے یہاں سے اسے بھیجنا چاہتی تھی، مگر وہ تو شاید آج حقیقت بتا کر ہی یہاں سے جانے والی تھی۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے خالہ جان، حقیقت تو بتانے دیں کہ کیسے آپ نے کتنی آسانی سے شگفتہ حاتم علوی کو مروایا۔ آپ تو ایک تیر سے 3 شکار کرنے والی تھی، روزینہ شاہ کو بھی مروانے کا اور ابان کو بھی، اگر وہ دونوں تو بچ گئے۔ آپ نے کتنی شاطرانہ چال چلی تھی۔ عزیز شاہ کے کھانے میں نیند کی دوائی ڈال کر انہیں اپنے کمرے میں لے گئی اور صبح الزام لگا دیا کہ وہ بہک گئے تھے اور ان کو آپ روکنا چاہتی تھی، مگر آپ نہیں روک پائی۔ مگر حقیقت تو یہی تھی کہ آپ کے ہاتھ پر جو ناخون کے نشان تھے وہ آپ نے خود مارے تھے۔ آپ نے خود اپنی آستینیں پھاڑ کر رونا دھونا مچایا تھا، کیونکہ آپ کو غریبی نہیں پسند تھی، اور آپ جیسے ہی اس حویلی میں ملازمہ بن کر آئی تھی، اس حویلی کو دیکھ کر آپ کی نیت خراب ہو گئی تھی اور آپ نے یہ سب پلان بنایا۔ وہ آہستہ آہستہ سب حقیقت بتائے جا رہی تھی، اور عزیز شاہ کو تو مانو سانپ سونگھ گیا تھا۔ انہیں اس چیز کا اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ کائنات شاہ ایسا کر سکتی ہے۔ جب آپ کو لگا کہ عزیز شاہ روزینہ شاہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں دوبارہ، تو آپ نے ان کے کردار پر وار کیا۔ جو روزینہ شاہ خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی، ان کے کردار پر وار کیا، انہیں بد کردار ثابت کیا۔ مگر آپ نے تب بھی دیکھا کہ عزیز شاہ تو طلاق دے نہیں رہے، تو آپ نے اپنی اصلی چال چلی اور ملازمہ کے ہاتھوں وہ خط بھیجا۔ اب آپ انکار مت کیجیے گا کہ آپ نے نہیں کیا۔ جنت ایک بات مزے لے کر بتا رہی تھی، اور کائنات شاہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر عزیز شاہ نے جنت کو بولنے کا اشارہ کیا۔ ارے خالو، آپ پریشان نہ ہو جاؤ گی، ہو جاؤں گی تو پوری حقیقت بتا کر جاؤں گی۔ آخر جن کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال ضائع کیے، انہوں نے مجھے خواب دکھائے کہ یہ مجھے اس گھر کی بہو بنائیں گی، اپنی بہو بنائیں گی، مجھے خوابوں میں رکھا اور اب میرے خواب نوچ لیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے میں ان کو سکون سے جینے دوں گی؟ معاف کیجیے گا خالہ جان، میں روزینہ شاہ نہیں ہوں، میں جنت ہوں۔ جو اس کے ساتھ دھوکہ کرے گا، میں اس کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ کروں گی۔ جس ملازمہ کو آپ نے یہ کام بولا تھا، وہ ملازمہ بھی اس وقت یہاں موجود ہے۔ جنت نے ایک ملازمہ کی طرف اشارہ کیا، تو عزیز شاہ کو چند پل لگے اس ملازمہ کو پہچاننے میں، اور وہ ملازمہ حقیقت سب بتا چکی تھی، اور آپ نے روزینہ شاہ کو اسی دہلیز پر کھڑا کر دیا۔ جو عورت خود کو پردے میں چھپا کر رکھتی تھی، اس کو پورے گاؤں میں آپ نے ذلیل کر دیا۔ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا خالہ جان، کیا آپ کو مسئلہ کیا تھا ان سے؟ انہوں نے تو اپنا شوہر بھی آپ کو دے دیا، اپنا سب کچھ آپ کو دے دیا، مگر پھر بھی آپ نے ایسا کیا۔ آپ اپنے غرور اور تکبر میں اتنی بڑھ گئی، کیا آپ نے دانائن کو بھی کافی بار مروانے کی کوشش کی؟ آپ خالو کے کان بھرتی رہی، اور اب وہ آپ پر بھروسہ کر کے اپنی وفادار بیوی کو چھوڑ چکے تھے۔ ویسے معاف کیجیے گا خالو جان، آپ سے امید نہیں تھی۔ اپنی اتنی وفادار بیوی پر آپ نے بھروسہ نہیں کیا، اور 1-2 دن کی آئی ہوئی عورت پر آپ نے کر لیا، بڑا ہی افسوس ہوا۔ جنت کچھ کرتی یا نہ کرتی، مگر آج وہ سوچ چکی تھی کہ وہ گیلے تھپڑ وہاں پر کھڑے ان لوگوں کو ضرور مارے گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے جنت، اب ایک لفظ نہیں سنوں گی میں، کائنات شاہ گھبرائی تھی۔ ارے جا رہی ہوں میں، اتنی جلدی کیا ہے؟ میں ویسے بھی راستے میں گیم کھیلتی ہوئی جاؤں گی، تو کوئی بات نہیں، دیر ہو بھی جائے تو مسئلہ نہیں ہے، پہلے حقیقت تو بتا دوں۔ انہوں نے تو مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں زاویار کے کھانے میں اسی طریقے سے نشے کی گولیاں ملا دوں، جس طریقے سے انہوں نے عزیز شاہ کو اپنا بنایا تھا۔
चलो लालच में गिर तो मैं भी गई थी, मगर इतना नहीं गिरी थी कि इस हद तक चली जाऊं। मैंने इनकार कर दिया, मगर फिर मैंने इल्ज़ाम लगा दिया, और फिर अचानक से अबान यहाँ आ गया। अबान को लाने के पीछे भी मकसद था, क्योंकि आधे से ज़्यादा जायदाद उसके नाम थी और उसे रास्ते से हटाना था। एक बार उसकी शादी मुझसे हो जाती और वो जायदाद जब मैं अपने नाम करवा लेती, तो फिर उसे जहर दे कर मरवा देना था। मगर अबान को देखते ही मैं उस पर दिल हार बैठी और सोच चुकी थी मैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं उसे मरने नहीं दूँगी। मगर बीच में ये दानैन आ गई, और फिर जो मेरा नहीं वो किसी का भी नहीं। मगर एक ट्विस्ट की बात, ये सारा प्लान किसका था? वन एंड ओनली कायनात शाह का। अबान ने भी एक माफिया के गैंग लीडर को मारा था जो लड़कियों की स्मगलिंग करता था, और कायनात शाह है उन लोगों से राब्ता कर शाह ने उन लोगों से किया, ये प्लान बनाया था और प्लान कामयाब हो गया। वो यहाँ से उसे ले जाएंगे और समंदर में मारकर फेंक देंगे, ताकि वहाँ की मछलियाँ उसकी लाश का मज़ा ले सके, मेरा मतलब गोश्त का। हा 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 हा। चलो, अब तो मैंने हकीकत बता दी। अब मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है और रात भी होने वाली है। तो फिर रास्ते भी सुनसान है ना। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। मुस्कुराते हुए अब गाड़ी की तरफ जाने लगी और पीछे इन सबको हकीकत से रोशना करवा कर एक सकते में मुब्तला करके गई थी। कायनात शाह भागते हुए अंदर की तरफ चली गई थी। अब जो भी कुछ हुआ था, उन्हें संभालने के लिए कुछ सोचना था, इसलिए उन्हें जाना था। मगर इससे पहले अजीज शाह ने उन्हें रोक लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तुम कैसे कर सकती हो ये बताओ? कायनात कैसे? शाह साहब, आप कैसे यकीन कर सकते हैं इस सब पे? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो उनका हाथ थाम कर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। हकीकत सामने आ गई है और अब भी तुम ये कह रही हो? बताओ मेरा बेटा कहाँ है, बताओ मुझे। वो कुर्रा रहे थे। कायनात शाह सहम गई। अभी तक तो उन्होंने मार भी दिया होगा, अब बताने का क्या फ़ायदा? और वैसे भी उसको मरना था तो वो मर गया। और आपको क्या लगता है कि अब मैं दोबारा उसको ज़िंदा छोड़ूंगी? ये एक बार बच गई थी, मगर अब चटाक अजीज शाह का थप्पड़ उनके गालों पर पड़ा था। वो बेयकीनी से अजीज शाह को देख रही थी। आपने मुझे थप्पड़ मारा, और वो भी उस औरत के लिए? वो बेयकीनी से उनकी तरफ देख रही थी। ये औरत चली गई थी, धोखा दे रही थी आपको, अपने यार के साथ मिलकर आपको। बस कायनात, तुम्हारी ज़बान अब ना खुले, वरना मैं सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं इस उम्र में कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहता। बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। क्यों बंद रखो? हकीकत बुरी लग रही है। वो रोजीना शाह को देखकर दीवानी सी हो गई थी। पहले रोजीना, फिर मुश्किलों से हो गई तो माही आ गई, और उसके बाद दानैन। अब जब सबसे पीछा छुड़वाने का सोच लिया था, तो दोबारा वो आ गई। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मुझे तो लगता है, बल्कि नहीं, मैं तो पूरी यकीन से कह सकती हूँ, अबान आपकी औलाद है ही नहीं। अब बात तो इस हातिम। चटाक एक और थप्पड़ अजीज शाह ने उनके गाल पर रसीद किया था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी 3 बोल बोल के इस घर से दफ़ा कर दूंगा। उनकी आंखों में शोले उतर आए थे, जो कायनात शाह आवाज़ी तौर पर देख सकती थी, वाज़े तौर पर देख सकती थी। देख लूँगी मैं सबको। वो ये कहते हुए भी अभी के अन अभी के लिए अंदर चली गई थी। पीछे दानी, जो हिम्मत करके खड़ी हुई थी, वो अब ज़मीन बोझ हो चुकी थी। रोज़ और गज़ल एकदम उठ गए, आगे बढ़ी। माही और रूबी भी उसे तसल्ली दे रही थी। बेला तो बाकायदा दानी को देखकर रोना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो थी ही नाजुक दिल की लड़की। किसी को तकलीफ में देखकर उसे तकलीफ होती थी। बड़ी अम्मी, आप अंदर चले। जावियार उनको अंदर ले जाने लगा, तो रोजीना शाह ने उन्हें रोक दिया। मेरा बच्चा, मैं अंदर नहीं चल सकती। जिस घर से मुझे धक्के मार के निकाला गया, जिस घर में मेरी औलाद महफूज नहीं रही, उस घर में मेरा जाना हराम है। वो अपना फैसला सुना चुकी थी, और अजीज शाह बेबसी से उनको देखते रहे। कायनात ने जो मेरे साथ किया, मैं हर चीज़ के लिए उसे माफ़ करती हूँ, मगर मेरी औलाद के साथ जो किया, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मेरा अबान वापस चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ना मिला तो इस हवेली को आग लगा दूंगी मैं, और इस बार मैं आग लगा कर दिखाऊंगी। अगर वो ये सोच रही है कि मैं पुरानी रोजीना हूँ, तो वो भूल गई है। पुरानी रोजीना जिस दिन इस घर से निकली थी, अपने अंदर की रूह को मार कर निकली थी, और अब मेरे पुराने जैसे हरगिज़ नहीं है।
اب میں پرانی جیسی ہرگز نہیں رہی، میرے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا، وہ ایک دم آگے بڑھی اور دانین کا ہاتھ پکڑ کر اب آگے کی طرف جانے لگی۔ خالہ جان آپ ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ امی آپ کو بالکل بہن سمجھتی تھی، اس حساب سے آپ ہماری خالہ ہوئی۔ ذوالفقار نے آگے بڑھ کر ان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو دانین کی حالت دیکھ کر وہ بھی مان چکی تھی۔ دانین کے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ حاتم علوی نے ان لوگوں کو بھی اپنی حویلی میں آنے کا کہہ دیا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا، ذوالفقار دانی ان کی والدین کو اور روزینہ شاہ کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ماہی سے بھی نہیں رہا گیا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی جانے لگی۔ مظہر علی، سکینہ، مظہر داؤد، غزل روز، آدم سب وہاں جا رہے تھے۔ یہ مشکل کی گھڑی تھی، کسی کو ساتھ نہیں چھوڑنا تھا، کسی کو۔ سب لوگوں کو ایک ہو کر اس مصیبت سے باہر نکلنا تھا۔ زاویہ فون لگا کر اب ابان کو ڈھونڈنے میں لگ چکا تھا۔ آدم بھی اپنے طریقے سے پوری کوشش کر رہا تھا۔ سب لوگ بس اسے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ عزیز شاہ نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور بالآخر ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتے تک اس کی کوئی خبر نہ آئی، اور پھر یکدم خبر آئی جو پہاڑ بن کر سب پر ٹوٹی۔ وہ خبر سب کا جسم پتھر کرنے کے لیے کافی تھی، سب کی روح نکالنے کے لیے کافی تھی، سب کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ خبر ہرگز اچھی نہیں تھی، اور وہ خبر تھی۔ کیا خبر تھی، یہ جاننے کے لیے اگلا ایپیسوڈ دیکھنا ہوگا۔ اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے یا نہیں وہ تو میں آپ کو آگے بتاؤں گی، لیکن فی الحال یہ 2 ایپیسوڈ میں نے آپ کو دیے ہیں، تو اسے سنیے، اچھے سے انجوائے کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے کانٹیکٹ میں سے شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔